بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رائے بند مشورے میں جو ملکوں میں جانے والے ہیں ان کا تفقد کرتے ہیں اور تفقد کے اندر سوالات کرتے ہیں، کتنے چلے لگائے، 3 چلے کب لگائے، چلے کا کوئی ناغہ تو نہیں ہوا، 2.5 گھنٹے کی ترتیب کیا ہے، ساری یہ سوالات کرتے ہیں۔ اس کو تفقد کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، کسی شخص کے بارے میں فرمانے لگے وہ ایسا ہے ایسا، اچھا اس کی تعریفیں کر رہے تھے بہت، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے الٹا سوال کیا۔ سوال یہ کیا، بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ کہ نہیں۔ اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہ نہیں۔ اچھا اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ کہ نہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس کے بارے میں تم رائے قائم نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں پوچھا یہ بتاؤ نماز کیسی پڑھتا ہے، پڑھتا ہوگا، نماز پڑھتے ہیں، بہت خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے، دھیان سے پڑھتا ہے، تلاوت بھی بہت کرتا ہے، اہتمام سے کرتا ہے، یہ نہیں پوچھا۔ معاملات سے ہمارا دین ایسا کامل مکمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ الصلاۃ الصلاۃ یا الصلاۃ و زکاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک روایت میں یہ بھی ہے الصلاۃ و زکاۃ، یعنی بدنی عبادت بھی ہو، مالی عبادت بھی ہو، لیکن ساتھ یہ فرمایا ہے جو تمہارے ماتحت ہیں وما ملکت ایمانکم۔ اس پر علماء حضرات فرماتے ہیں باندی غلام، لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وما ملکت ایمانکم سے مراد ہے جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے قبضے میں آگے ہیں یا جن کی تم ذمہ دار ہو، ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اس کا خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے، مزملونی مزملونی مدثرونی مدثرونی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا آپ کے ساتھ، حال سنا دیا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض نہیں کیا آپ تو غار حرا سے مہینوں مہینوں وہاں پر اللہ کے ساتھ آپ اپنا قرب تعلق اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ نہیں، اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کون ان کی جو ہے برابری کر سکتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کی ساری رات پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے ضائع نہیں کریں گے کہ آپ بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ کوئی راستہ بھول جائے اس کو راستہ بتاتے ہیں، یہاں تک اس کو پہنچا کر آتے ہیں۔ معاملات کی بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب تھا نبوت کے اعلان سے پہلے وہ صادق اور امین تھا، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسے تھا، باہر گھر کا معاملہ، ایک باہر کا کیا معاملہ تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس تھی وہ علم اور حلم سے بھرپور تھی، صبر اور حیا سے بھرپور تھی، امانت داری اور ایمان افروز سے بھرپور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، کسی کے عیب تلاش نہیں کیے جاتے تھے، کسی کی عزت نفس پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا،
ہر ایک کا لحاظ کیا جاتا تھا، ہر ایک کا معاملات. اس کے اندر اس وقت ہمارے اندر بہت کمی آ گئی ہے، بہت کمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بچی ہے، لڑکا تلاش کرنا ہے، کیسا ہو؟ کہ دیندار بھی ہو، نرم مزاج کا بھی ہو. دیندار تو ہے لیکن اس کا مطلب کہ اس کے علاوہ بھی نرم مزاج کا ہو. ضروری نہیں ہے کہ دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، بہت اہتمام کرتا ہے. بہت سارے ایسے دین کے اعمال ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے میری امت کا بدبخت ترین انسان ہوگا. جب ابن ملجم کو پکڑ لیا لوگوں نے، رمضان کا مہینہ تھا، سحری کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے تھے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے، تو وہ انتظار میں بیٹھا تھا. حملہ کیا. اس زمانے میں بندوقوں کا زمانہ تو تھا نہیں، خنجر کا زمانہ تھا، تلواروں کا زمانہ تھا. حملہ کر دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. تو جب لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑا تو وہ یوں کہنے لگا، اس کے ہاتھ کاٹنے لگے، پاؤں کاٹنے لگے، اس کا منہ پکڑ لیا. تو اس نے کہا میری زبان نہیں کاٹنا. کیوں؟ میں چاہتا ہوں آخری وقت تک میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں، میں آخری وقت تک، آخری لمحے تک اللہ کا ذکر کرتا ہوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کا بدبخت ترین انسان ہوگا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ہر وقت میری امت میں 500 برگزیدہ بندے ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے. ہر وقت کسی ایک کا انتقال ہوگا تو فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لے گا. تو عرض کی اللہ کے رسول ان کی پہچان کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں؟ یقیناً وہ تہجد گزار ہوں گے، بہت عبادت کرنے والے ہوں گے، بہت اللہ والے ہوں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی پہچان یہ ہے، کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف کرتے ہیں، کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں. ان کے معاملات یہ ہوں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ، اے علی تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق بتاؤں؟ بہترین اخلاق. اور فرمایا کہ ان کے بہترین اخلاق یہ ہیں، کوئی برائی کرتا ہے ان کے ساتھ تو بدلے میں بھلائی کرتے ہیں، کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، کوئی عطا سے محروم رکھتا ہے تو اس کو عطا کرتے ہیں. فرمایا یہ اولین و آخرین کے بہترین اخلاق ہیں. کسی پر قابو ہو جائے، ہمارے ماتحت ہیں، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک انصاری صحابی ہیں، ان کا ایک غلام ہے، وہ اس کو بہت تنگ کرتا ہے، تو وہ اس کو مار رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، دیکھو تم کو اس پر قدرت ہے، اس لیے تم اس کو برا بلا بھی کہہ رہے ہو، اس کو مار بھی رہے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارے پر بھی کسی کی قدرت ہے، تمہارے پر بھی کسی کی قدرت ہے. فرمایا اتنا مارو اس کو جتنا اس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، اتنی مقدار میں، اس سے زیادہ نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی کہ حشر کے میدان میں
ذرے ذرے کا حساب رکھو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر خیر کا ذرہ کیا ہے، شر کا ذرہ کیا ہے، اس کا بدلہ ملے گا. تو عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے پاس تو کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ کتنی اس نے غلطی کی پھر اتنے ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کروں، ڈانٹوں، برا بلا کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ لو پھر کیا کرنا ہے. تو عرض کیا اللہ کے رسول میں اس کو آزاد کرتا ہوں. میں نے اس کو آزاد کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر احرام باندھ کے چلے ہیں. خادم تھا. خادموں سے عموماً غلطیاں ہوتی ہیں، ہو جاتی جو ماتحت ہوتے ہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں. ایک ڈاکٹر تھیں، اچھی بڑی ڈاکٹر تھیں، تو ان کا ملازم تھا. تو وہ کہنے لگی کہ میرا ملازم جو ہے نا کوئی پلیٹ توڑتا ہے تو اس کی تنخواہ سے کاٹ دیتی ہوں، کوئی گلاس توڑتا ہے نا تو اس کی تنخواہ سے کاٹ دیتی ہوں. ماتحت ہے، قابو میں. ابو بکر رضی اللہ تعالی احرام میں، خادم نے کوئی غلطی کر لی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے ماتحت ہے، برا بلا بھی کہا، اس کی پٹائی بھی کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، تم احرام کی حالت میں ہو اور تم دیکھو اس کو مار رہے ہو. تم صدیق بھی ہو اور تم مار بھی رہے ہو، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو فوراً یہ خیال آیا اے اللہ کے رسول، یہ میرا غلام ہے، میں نے اس کو آزاد کر دیا. اسی وقت آزاد کر دیا. جو ماتحت ہوتے ہیں پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کچھ جرم کر لیتا ہے، پھر پولیس کے حوالے بھی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جسمانی ریمانڈ مل گیا، پھر اس کو مار مار کے اس سے اگلواتے ہیں. ہمارے دین نے کیا ہمیں بتایا ہے. آج کل امریکہ کے اندر بہت بات چل رہی ہے، جو سیاہ فام ہوتے ہیں وہ پولیس والے ان کو فوراً مار دیتے ہیں. پہلے شوٹ کرتے ہیں، گولی مارتے ہیں، پھر اس کے ساتھ بعد میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہماری شریعت کیا بتا رہی ہے؟ جو غلطی کرتا ہے، کسی نے غلطی کی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. ایک وقت کے اندر خلیفہ وقت تھا، اس کے سامنے ایک چور لایا گیا، حد مقرر ہوئی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. پھر اس نے چوری کی تو خلیفہ وقت نے اس کا پاؤں کاٹ دیا. پھر کچھ وقفے کے بعد پھر چوری کی تو اس کو سولی پہ لٹکا دیا اور عبرت کے لیے اس کی لاش وہیں لٹکائی رکھی. اس زمانے کے بہت بڑے ایک عالم تھے، فقیہ تھے، وہاں سے گزرے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ایسا آدمی تھا. اب ایک ہی ٹانگ تھی اس بیچارے کی اور بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اس کی ایک ٹانگ کو چوما. آپ نے یہ کیا کیا؟ کہ اس کے اندر ایک صفت ہے استقامت کی، میں نے اس کی ایک صفت کو چوما ہے، استقامت. حضرت تھانوی نے یہ لکھا ہے. جو ماتحت ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. سمامہ یمامہ کا ملک تھا، بڑا تھا، اس کو قیدی بنا کے لایا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے طور پر اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. ضروریات کے لیے فارغ کیا جاتا تھا، کھانا بھی کھلایا جاتا تھا. 1 دن 2 دن 3 دن راتیں بھی. جب پہلی رات تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے. اے سمامہ، تم تو ملک تھے، بڑے تھے اپنے قوم کے، آج تو قیدی ہو، کچھ کہنا ہے؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یوں کہا، ثمامہ نے، اگر آپ مجھ کو قتل کر دیں تو یہ آپ کا حق ہے، اور اگر مجھے آپ چھوڑ دیں، آزاد کر دیں، تو آپ میرے اندر ایک احسان مند شخص دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوسری رات پھر سوال جواب، پھر یہی کہا اس نے، میں آپ کا قیدی ہوں۔ ثمامہ نے کہا، مجھے قتل کریں، آپ کا حق ہے، اختیار ہے آپ کا، لیکن اگر مجھے آپ معاف کر دیں، چھوڑ دیں، درگزر کر دیں، تو میرے اندر آپ ایک احسان مند شخص دیکھیں گے۔ خاموش۔ تیسری رات پھر یہی سوال جواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اس کو چھوڑ دو، کھول دو، آزاد کرو، جانے دو، رات کا وقت ہے۔ چلا گیا، آزاد ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اندھیرے میں۔ اچھا، مسجد نبوی میں تو اندھیرا ہوتا تھا رات کو، کوئی چراغ نہیں۔ سب سے پہلا چراغ جب جلا ہے وہ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جلایا ہے، اور یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ علماء حضرات فرماتے 9 ہجری تک شام ہوتی اور مسجد نبوی میں اندھیرا ہوتا، لیکن آباد رہتی تھی رات کو بھی۔ آدھی رات کو اذان، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدھی رات کو مسجد نبوی میں اذان ہوتی تھی، اور اس اذان کا یہ مطلب لیا جاتا تھا اس زمانے میں، جو گھروں میں ہیں مسجد میں آ جائیں، جو مسجد میں ہیں گھروں کو چلے جائیں۔ تو ثمامہ جو ہے اندھیرے میں واپس آ گیا، اور آ کے حضور کی خدمت میں آ کے زور سے اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا ہوا؟ تو اس نے یوں کہا، اے اللہ کے رسول، 3 دن 3 راتیں میں اس مسجد میں رہا، میں نے جو ماحول دیکھا، آپ نے مجھے آزاد کیا، میں چلا گیا، میں سوچ میں پڑ گیا میں کہاں جاؤں، یہ ماحول مجھے پھر اور کہاں ملے گا، میں اتنا مجبور ہو گیا۔ وہاں ایک کھیت تھی، میں نے وہاں ایک کنواں دیکھا، اس کنویں میں ڈول کے ذریعے سے پانی نکال کر اپنے اوپر ڈالا تاکہ میں پاک صاف ہو جاؤں، اور میں آپ کی خدمت میں آ گیا تاکہ میں آپ کی اس ماحول کا حصہ بن جاؤں۔ اس نے معاملات دیکھے صحابہ کرام کے۔ بدر میں 70 قیدی بنا دیے گئے مشرکین مکہ کے۔ اب فدیہ تو جو فدیہ دے دے آزاد، بعض ایسے بھی تھے فدیہ نہیں دے سکتے تھے، لیکن ان میں سے ایسے تھے جو پڑھ لکھ سکتے تھے، تو ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ تم 10 انصار میں سے ایسی محنت کرو ان پر، ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، جب وہ پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں گے تمہارا فدیہ ہے، تم آزاد ہو۔ اور بعض ایسے تھے ان کو رکھا ہے قیدی کے طور پر۔ یہ سب جو قیدی بنائے گئے یا جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، کہنے لگے جن کے گھر میں ہم تھے خود کھانے کو نہیں تھا لیکن ہمیں کھلاتے تھے۔ ان کے معاملات ایسے تھے، مخالف ہیں، مخالفین میں ہیں، دشمن ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اب جب ہجرت کا فرما رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے نکلے۔ وہ تو جان لینے کے لیے تیار تھے، ان سے چھپ کے نکلے، پھر غار ثور میں پناہ لی، اور اب فتح مکہ ہے، لیکن کس انداز سے داخل ہو رہے ہیں؟ اپنی سواری قصوہ پر ہیں اور عاجزی، سر جھکا ہوا ہے،
اتنا جھکا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اونٹ کی گردن کے قریب لگی ہوئی ہے، اور الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ۔ یہ تو اکیلے اللہ نے کیا ہے، اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، انجز وعدہ ونصر عبدہ۔ یہ نہیں فرمایا ہے اپنے رسول کی مدد کی، اپنے نبی کی مدد کی، یہ نہیں فرمایا، اپنے بندے کی مدد کی ہے، نصر عبدہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، سب جمع ہے، جو دشمن ہیں ان کو بھی جمع کیا، اور سب سے ایک بات فرمائی، آج میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے، عام معافی ہے، عام معافی، سب کو معاف کر دیا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی قوم کا سردار آتا، ابھی مسلمان نہیں ہوا، قوم کا سردار آتا تو اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے جیسے وہ قوم کا سردار ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے، حضور سے ملنے کے لیے آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حضور کو اطلاع مل گئی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ سارے مدینے والوں سے فرمایا، دیکھو وقت تھا، احد کا وقت تھا کہ تقریباً ہر گھر مدینے کا متاثر ہو گیا تھا، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور سب کی زبان پہ تھا یہ خالد کی وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھو وہ آ رہے ہیں، کوئی ایسی بات اس سے نہ کرنا، کوئی ایسی بات، سارے مدینے والوں سے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتے مسجد نبوی میں آنے کے لیے، حضور سے ملاقات کے لیے، اس راستے پر لوگ کھڑے ہوتے، اہلا و سہلا مرحبا، تشریف لائیے تشریف لائیے، اس کا استقبال کیا جاتا۔ پھر اکرمہ ابو جہل کا جو لڑکا تھا، خبر ملی کہ وہ آ رہا ہے، اس کی بیوی گئی تھی لینے کے لیے، اطلاع مل گئی کہ وہ آ رہا ہے، مدینے آ رہا ہے، ملاقات کے لیے آ رہا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو جمع کیا، اور ابو جہل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرما گئے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تو مرتے مرتے یوں کہہ گیا، میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا جو رب العالمین ہے، لیکن میرے وقت کا فرعون مرتے مرتے اشارہ کر گیا کہ دیکھو گردن نیچے سے نکالنا، نیچے سے کاٹنا، ذرا نیچے سے اڑانا، گردن اونچی لگے تاکہ پتہ چلے سردار کا سر ہے۔ مرتے مرتے تو یوں اشارہ کر کے گیا، لیکن جب اکرمہ آ رہے تھے تو سارے مدینے والوں سے فرمایا دیکھو اکرمہ آ رہا ہے، اس کے باپ کا بھی اب تذکرہ نہیں کرنا اس کے سامنے، باپ کا تذکرہ، ابو جہل کا تذکرہ نہ کرنا، کیوں؟ اس کو برا لگے گا، اس کو برا لگے گا۔ دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، مخالفین کے ساتھ۔ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر فرنگی کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس کے ایمان میں آنے کی ہر وقت ایک کرن، ایک امید موجود ہے۔
مدینہ منورہ میں ایک بزرگ تھے مولانا عاشق الہی صاحب، وہی مدفون ہے جنت البقیع میں، بیان کر رہے تھے۔ حج کا موقع تھا اور سورات بھی تھی، میں بھی اپنی اہلیہ کو لے کر گیا تھا، تو انہوں نے فرمایا دیکھو کسی کا عیب اگر ہو نا، یہاں تک کہ اگر اس کی ایک آنکھ خراب ہو، کانا مت کہنا، اس کو برا لگے گا۔ تو میری اہلیہ بعد میں کہنے لگی مولانا عاشق الہی صاحب کی اہلیہ کی ایک آنکھ خراب ہے، شاید اس لیے انہوں نے کہنے لگا، اس لیے نہیں کہا انہوں نے، ایک عمومی ایک بات کی کہ کسی کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی خامی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب، ساری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو 3 چیزوں کے لیے بچا رکھا تھا، دکھلاوے کے لیے، زیادہ بات کرنے سے، بیکار گفتگو کرنے سے، 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا، اور اوروں کو 3 چیزوں سے بچا رکھا تھا۔ کسی کو آڑ نہیں دلاتے تھے، کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، کسی کی برائی بیان نہیں کرتے تھے، وہ تو دشمن ہے نہیں۔ ایک جوان صحابی نوجوان تھے، عمر بھی چھوٹی تھی، حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، عبداللہ ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین، اس نے یہ الفاظ کہے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے ساتھیوں کے بارے میں، ہم عزت والے ہیں، اور ایسے الفاظ کہہ دیے اس نے آپ کے بارے میں اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول کو پتہ چل گیا کہ ارقم نے یہ کہا، یہ کہہ دیا میرے بارے میں، وہ آ گیا، میں نے نہیں کہا۔ اب یہ عمر کے چھوٹے تھے صحابی، کہیں گے میں تو حضور کے سامنے جھوٹا بن گیا، کہیں گے شرم کے مارے میں حضور کی خدمت میں نہیں جاتا تھا، میں اپنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، چھپتا پھرتا تھا۔ وہ تو اللہ نے وحی نازل فرما دی، وحی نازل کے ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی بن سلول سے یہ نہیں فرمایا کہ بولا کہ تم نے ایسا کہا تھا، یہ نہیں کہا۔ کسی کو آڑ نہیں دلاتے تھے، تم نے یوں کیا، تم نے یوں کیا، نہیں۔ ہاں بعض کی طرف سے ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ آدمی کے دل و دماغ میں نقش ہو جاتی ہے، اس نے تکلیف دی ہے مجھے، ہوتا ہے، انسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر وحشی آ گیا، اور وحشی کون ہے؟ جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے نیزہ مار کے شہید کیا تھا، پیچھا کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، حضور کے چچا تھے، اور صرف 5 جو 70 شہید ہوئے نا احد کے اندر، جو 70 شہید ہوئے، صرف 5 مہاجرین میں سے تھے، باقی 65 انصار میں سے تھے، اور ان 5 میں سے حضور کے چچا تھے، اور بہت لاڈلے تھے، اور اتنا صدمہ تھا، سب سے پہلے نماز جنازہ جو پڑھائی ہے وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی احد میں، پھر جنازہ کو وہیں رکھوایا، ہٹایا نہیں، پھر اور جنازے آتے گئے اور آتے گئے، نماز جنازہ پڑھاتے گئے، باقی ایک کی نماز جنازہ ہوئی، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کے لیے کتنا صدمہ ہوا ہے مجھے، بہت صدمہ تھا۔ جب وحشی جس نے شہید کیا وہ مسلمان ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، دیکھو تم مسلمان ہو گئے ہو، میرے صحابی بن گئے ہو، اور صحابی ہونا یہ امت میں سب سے بڑا درجہ ہے، صحابی ہو گئے۔ بعد آنے والے سارے غوث، کتب، ابدال، سارے ولی اللہ کو جمع کیا جائے، سب کو
ایک صحابی کیا، ایک صحابی کے بدن کے ایک بال کے برابری نہیں کر سکتے، اتنا اونچا رتبہ درجہ صحابہ کا، صحابی بن گئے۔ حضور نے فرمایا لیکن ایک کام کرو، جب تم میرے پاس آیا کرو تو آمنا سامنا نہ ہو، اس انداز سے بیٹھا کرو کہ آمنا سامنا، پیچھے بیٹھا کرو، کہیں اور انداز سے بیٹھا کرو، اس لیے کہ اگر میں تم کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں، میرا زخم تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے تم اس انداز سے بیٹھا کرو۔ ہوتا ہے ایسے بعض اوقات، لیکن پھر بھی وہ صحابی ہیں، صحابی بنا دی اللہ نے، معاملہ ایسے ہی رکھا۔ کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا عمل تھا، تکلیف دی اس نے، علم، برداشت کرنا، صبر کرنا، ضبط کرنا، سہ جانا۔ اب ایک یہودیوں کا عالم تھا زید بن سونا، تو اس نے آ کے حضور کی خدمت میں کہا آپ کی ایک عادت ہے، بہت اچھی عادت ہے، آپ لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، بہت اچھی عادت ہے، آپ ایسا کریں میرے پاس اس وقت کچھ پیسے ہیں، آپ مجھ سے لے لیں قرضہ، اور اتنے میعاد کے بعد، مہلت کے بعد آپ مجھے واپس کر دیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرضہ لے لیا، طے ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ آ گیا، ابھی وقت پورا نہیں ہوا قرضہ دینے کا، وہ آ گیا اور آ کے زور زور سے چلانے لگا، تم بھی ایسے، تمہاری قوم بھی ایسی، تمہارا قبیلہ ایسا۔ اچھا، صحابہ کرام جو حضور سے محبت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کرے، کوئی گستاخی کرے، لیکن حضور کی مجلس، حضور کے سامنے اگر حضور سے کوئی گفتگو فرما رہے ہوتے تو سب صحابہ ایسے ساکت ہو جاتے، ایسے خاموش ہو جاتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسے ہو جاتے حضور کے سامنے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ذرا جنبش ہوئی اور وہ پرندہ اڑ گیا، اس لیے ہم ایسے ساکت ہو جاتے تھے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات مکمل کر لیتے پھر ہم بات کرتے، اور حضور کی مجلس میں کوئی زور سے نہیں بولتا، کوئی چیخ کے نہیں بولتا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ اب زید بن سونا اس نے شور مچانا شروع کر دیا حضور کی مجلس میں، اب کسی کی ہمت نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہمت والے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور ایسا زید بن سونا کو جھنجھوڑا، کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو پاس بلا لیا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عادت شریفہ تھی، اسی وقت کوئی ٹوکا ٹاکی نہیں کرتے تھے، کسی کی کوئی غلطی کر رہا ہے نا اس وقت نہیں کرتے، موقع کی تلاش رہتی تھی، موقع تلاش میں رہتے، کوئی موقع مل جائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کرتے ہیں۔ عین اس وقت کیا ہے، آدمی کی ایک عزت نفس ہوتی ہے، اگر عین وقت پہ آپ کسی کو کہہ دیا نا بھئی کیا کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، میں نے ایک دفعہ سے غلطی کر لی، تو غلطی کیا کی کہ ایک صاحب جو ہے نا بار بار ایک جملہ کہتے ہیں، تو میں نے کہہ دیا بھئی یہ تو غیبت ہے، یہ غیبت ہے، ٹھیک ہے، اختلاف ہو گیا، الگ ہو گئے، تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور اب تک ان کے دل میں بات ہے، لیکن ایک فائدہ یہ ہوا وہ جملہ دوبارہ ان کی زبان سے نہیں سنا، لیکن موقع کے لحاظ سے بات کرنی ہوتی، موقع کے لحاظ سے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جوان آتا تھا، نہیں اس کی داڑھی آئی تو وہ شیو کرتا تھا،
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو کہہ دیا، اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ پھیرے، بھئی ایسا نہ کرو۔ اس نے آنا چھوڑ دیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹانگی پر بیٹھ کے اس کی دکان پر گئے اور ان سے فرمایا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، تم آیا کرو، تم آیا کرو۔ فرمایا حق کی بات ہو، موقع کے خلاف کہہ دیا، اس کو حق بات تم نے ضائع کر دی، ضائع ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے اپنے پاس بلایا، بٹھا دیا، پھر فرمایا عمر کیا ہی اچھا ہوتا تم اس سے یوں کہتے، دیکھو یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے بات، اس طرح سے گفتگو نہیں کی جاتی، اس کو یوں کہتے۔ اور میرے پاس آتے اور یوں کہتے کہ دیکھو اگر آپ نے اس سے کچھ لیا ہے، وہ آیا مانگنے کے لیے، اگرچہ وقت پورا نہیں ہوا، آیا ہے مانگنے کے، ہو سکتا ہے ضرورت ہو، آپ کے پاس ہے تو انتظام کر لیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاؤ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، بیت المال سے اس کا قرضہ بھی اور 20 ساع اور مزید 2 کا، کیوں؟ ابھی جو تم نے اس کو جھنجھوڑا اس کے بدلے میں۔ تو اس زید بن سونا نے اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ارے تم نے پھر ایسی حرکت کیوں کی؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میں یہودیوں کا عالم تھا، عبرانی زبان مہارت، کتابوں کی مہارت، میں نے ان کتابوں میں پڑھا کہ نبی کے اندر ساری یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں نبی کے اندر، نشانیاں، ساری نشانیاں دیکھنی، ایک نشانی دیکھنی تھی، وہ نشانی یہ تھی جو کتاب میں لکھی ہمارے کہ جاہل کا جتنا جہل بڑھتا جائے نبی کا علم اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ بہت سارے دیہاتی آتے، دیہاتی انداز میں حضور سے گفتگو کرتے، اب وہ تو اپنے دیہاتی لوگ ہیں، بہت ان کے اندر کھردرا پن ہوتا ہے اور وہ ظاہر آداب سے بھی اتنے واقف نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات برا نہیں مانتے تھے، کسی کی، بلکہ اس کا احترام کرتے، یہ دیہاتی آدمی ہے، اس کا انداز ایسا ہے، اور اپنے دیہاتی پن سے یہ بات کر رہا ہے۔ ہاں صحابہ کرام کے اندر بڑی جھجک ہوتی، تو وہ بھی اگر کوئی نیا آتا نا دیہاتی، کوئی بات پوچھنی ہوتی تو اسی کو کہتے بھئی یہ بھی پوچھ لینا، ان کے اندر تو خود جھجک ہوتی کہ یہ بھی پوچھ لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو تیار کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں کیا کرنا، کیسے رہنا ہے ہمیں بتایا، جو ماتحت ہوں تمہارے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کیا کروں، تنگ ہو گیا ہوں، اپنے غلام سے میں بہت تنگ ہو گیا ہوں، میں اس کو اتنا برا بلا کہتا ہوں مانتا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر تم اس کے ساتھ پھر بھی اچھا معاملہ کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگی اور پھر اللہ نے برات نازل فرما دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ماتحت، ان کا ایک دور کا رشتہ دار تھا، مصطح ان کا نام تھا، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زیر کفالت تھا۔ وہ بھی جب ایک عمومی بات چلتی ہے نا، لوگ آ جاتے ہیں اس کے اندر، وہ بھی اس میں رل مل گیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ نے برات نازل فرما دی، بلکہ ڈانٹ لائی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا سوچا کیسے؟ تو
تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی، میں اپنا ہاتھ اٹھاتا ہوں مصطح سے، کفایت مند وہی آ گئی، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے، تم اوروں کو بھی معاف کر دو؟ ہمیں کیا ترغیب دی جا رہی ہے؟ بدلے کی نہیں، انتقام کی نہیں، اللہ تعالیٰ وہی بھیج رہے ہیں، تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر، تم بھی اس کو معاف کر دو۔ معاف بھی کر دیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جو کفالت کے جو تھے نا جو رقم، اس کو بھی دگنا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، عیب نہیں تلاش کرتے تھے، آڑ نہیں دلاتے تھے۔ عیب تلاش کرنا جستجو میں رہتا، اپنی ذات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی بھی، یا دنیاوی کسی کام کے لیے۔ ہاں کوئی امر حق کی مخالفت کرے پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ حق کو غالب نہ کر دیں چین سے نہیں بیٹھتے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں۔ کسی نے تنگ کیا، کسی نے کس انداز سے کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک موقع پر اب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اعلان فرما رہے ہیں بھائی کسی کے ساتھ کوئی میں نے زیادتی کی بدلہ لے لو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین اور سید الآخرین ہیں، وہ فرما رہے ہیں کسی کو مجھ سے بدلہ لینا تو لے لو۔ صحابہ کرام حیران۔ ہاں ایک پھر بھی کھڑا ہو گیا، اے اللہ کے رسول مجھے بدلہ لینا ہے۔ اب سب دیکھ رہے ہیں ان کی حیرت سے، ارے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول مجھے بدلہ لینا ہے۔ کیا بدلہ؟ کہ آپ نے ایک دفعہ مجھے اس طرح سے مجھے مارا تھا کہ مجھے لگا تھا پیٹھ پر، کہ اچھا بدلہ لے لو۔ کہ نہیں، میری پیٹھ تو ننگی تھی، تو حضور نے اپنی چادر مبارک ہٹا دی۔ اب صحابہ حیران ہیں، باقی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ اٹھے اور انہوں نے بھی اپنی چادر ہٹائی اور اپنا جسم مبارک حضور کے جسم مبارک سے اپنا جسم لگانے لگے، خوب ملنے لگے۔ ان کی کیا عجیب تمنا ہوتی تھی کہ میرا بدن حضور کے بدن مبارک سے لگ جائے، کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں لینا تھا آپ سے، آپ سے کون بدلہ لیتا، بس میں اس کے انتظار میں تھا یہ ہو جائے میرا، آپ کے بدن مبارک سے میرا بدن لگ جائے۔ جو مٹی حضور کے بدن مبارک سے اس وقت لگی ہوئی ہے، جو مٹی وہ اللہ کے نگاہ میں عرش معلیٰ سے زیادہ قیمتی ہے، تو اس کی قیمت اتنی ہو گئی۔ تو اس لیے صحابہ کی یہ تمنا ہوتی تھی معاملات کے اندر کیسے ہم درست ہوں گے، وہ کیا کوئی نسخہ ہے، کوئی اس کا ہے؟ میں نے جب 4 مہینے پورے کر لیے، سن 70 کی بات ہے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے اپنے رفقا کے ساتھ، پورا قافلہ تھا، اور رائے سے پہلے ترنگزئی گئے، پھر اور شہروں میں گھومتے گھومتے پھر پنڈی آ گئے۔ پنڈی میں مسجد زکریا میں رات کا وقت ہے، میں حاجی صاحب کے پاس آ گیا، حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس۔ آج میرے 4 مہینے پورے ہو گئے۔ تو حاجی صاحب نے پوچھا کیا سیکھا، 4 مہینے میں کیا سیکھا؟ میں نے کہا میں نے سورہ یاسین یاد کر لی، میں نے یہ صورتیں سیکھ لی، میں نے یہ آداب سیکھ لی، یہ سیکھ لیا۔ یہ سنتے رہے حاجی صاحب، میں بولتا رہا۔ جب میں خاموش ہو گیا تو حاجی صاحب نے پوچھا یہ بتاؤ آخرت کی کتنی فکر آئی؟ اب جو سوال کیا اب میں سوچ میں پڑ گیا،
ہاں کرتا ہوں تو پھنستا ہوں، نہ کرتا ہوں تو پھنستا ہوں، کیا کہوں، کیا جواب دوں؟ میں نے کہا جی سب کچھ فکر آئیے کچھ. فرمایا کہ آخرت کی فکر ہی ہماری بنیاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا. صحابہ بڑی تعریف کر رہے تھے، یہ اتنا عبادت گزار تھا، یہ ایسا تہجد پڑھنے والا تھا، یہ ایسا اللہ کے ساتھ لو لگانے والا تھا. بڑی تعریفیں کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارک یہ بھی تھی، کوئی بات کرتا نا تو اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، خاموش رہتے. اس کی بات مکمل ہو گئی، سب ساتھیوں کی بات مکمل ہو گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ یہ بتاؤ یہ موت کو کتنا یاد کرتا تھا؟ اب صحابہ کرام خاموش. پھر حضور نے فرمایا یہ اس درجے کو نہیں پہنچیں گے جس درجے کو تم سمجھ رہے ہو. کیا چیز ہے وہ؟ کیا چیز ہے جو آدمی کے معاملات کو درست کرے گی؟ جس کو ہر وقت یہ خیال ہوگا مجھے مرنا ہے، حشر کا میدان ہے، میزان ہوگا، سب چیز تولی جائے گی، ذرے ذرے کا حساب ہوگا. جس کو ہر وقت اس کا دھیان رہے گا نا، ہر وقت خیال رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہر ترین ہے اس لائن کے. فرمایا عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. فرمایا میں اپنے پیچھے دو واعظ نصیحت کرنے والے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک بولنے والا ہے اور ایک خاموش ہے. فرمایا بولنے والا قرآن ہے اور خاموش موت کی یاد ہے. ہم کتنا اپنی موت کو سامنے رکھ کر معاملہ کرتے ہیں، مجھے مرنا ہے. اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، حساب ہوگا. سوائے اس کے کوئی اور چیز نہیں ہے جو آدمی کے معاملات کو درست کرے، سوائے اس کے. نفس اور شیطان ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. نفسانیت سے اپنے آپ کو وہی روک سکتا ہے جس کو اس کا خیال ہوگا، ڈر ہوگا. اللہ کی یہاں حاضری ہے اور جواب دینا ہے. آج دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک، دنیا کے کام کاج، اس نے ہمیں بھلا دیا، غافل کر دیا کہ موت بھی آنے والی ہے، مرنا ہے، جانا ہے، اللہ کے یہاں حاضری ہے. ہاں اگر ہم موت کو بھول بھی گئے، موت نے ہمیں نہیں بھلایا. وقت آئے گا جو ہم سانس لے رہے ہیں نا، سانس، یہ سانس کا ڈورا ایک دن ٹوٹے گا، یہ دل کا دھڑکنا بند ہو جائے گا، یہ ایک بدن ہوگا اور یہ جنازے کے طور پر اٹھایا جائے گا. جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا، پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں. وہ کب آئے گی موت؟ کون ہے جو بتا سکتا ہے؟ یہ رات بھی ہمارے پاس ہے یا نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے میں لقمہ منہ میں لوں حلق سے بھی نیچے اتر سکے گا یا نہیں مجھے معلوم نہیں. میں نماز پوری کر چکا ہوں، میں ایک طرف سلام پھیروں، دوسری طرف موقع ملے گا نہیں ملے گا. ہمیں فرمایا، حضور نے فرمایا دیکھو اس کا مفہوم ہے صبح ہو جائے پھر شام کا انتظار نہ کیا کرو، شام ہو جائے پھر صبح کا انتظار نہ کیا کرو. جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، ایک ایک کا حساب ہوگا. ہاں اللہ کے معاملے میں تو عام معافی ہوگی، لیکن اوروں کے معاملے میں وہ تو حساب دینا ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا. کسی کو سخت لہجے میں کہہ دیا کوئی بات، یہاں تک جانور ہوں گے نا، جانور اگر بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے تو حشر کے میدان میں اس بے سینگ بکری کو سینگ دیے جائیں گے، بدلہ لے لو. جانوروں سے بھی کہا جائے گا بدلہ لے لو.
ہم تو اشرف المخلوقات انسان ہیں. ہماری پہچان یہ ہے ہم معاملات میں صاف ستھرے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اس لیے فرمایا السلام السلام وما ملکت ایمان، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا. ایسا نہ ہو کسی سے کسی کے بارے میں کوئی غلطی ہو جائے. پھر جو ہمارے گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، ہماری بیویاں ہیں، بچے ہیں، یہ بھی ہمارے ماتحت ہیں. ان کا بھی لحاظ کرنا ہے بہت ضروری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں. عرض کی اللہ کے رسول، بیوی کے ساتھ جو ہے نا آدمی نرمی برتے، ایسا سلوک کرے تو وہ حاوی ہو جائے گی. فرمایا خواہ وہ حاوی ہو جائے میں پھر بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں بیوی کے ساتھ نرمی برتو، آسانی رکھو، اس کو خوش رکھو. یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، وہ ہمارے ماتحت ہے. وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئی، اپنے خاندان کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے گھر کو، اور ہمارے یہاں آ گئی. اب اس کو خوش رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. پھر اولاد ہیں، اولاد غلطیاں کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ یوسف کو فرمایا، یہ بہترین اس میں قصہ ہے، احسن القصص. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، یہ سمجھ کے اب تو ختم ہو گیا وہ، اور اس کی قمیض لے کر آ گئے اور اس پر ادھر ادھر خون لگا دیا. یوں کہا بھیڑیا کھا گیا. اب یعقوب علیہ السلام قمیض کو دیکھیں، یوسف علیہ السلام کی قمیض ہے، پھٹی تو کہیں سے نہیں ہے، خون لگا ہوا ہے. بھیڑیا کیسا تھا سمجھ گئے. ان سے کہا جاؤ یوسف کو لے کر آ جاؤ. ان کو آنکھ کر سکتے تھے، ان کو نکال سکتے تھے، ان کو برا بھلا کہہ سکتے تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے. 40 سال تک صبر کرتے رہے، میں معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. روتے رہے یوسف علیہ السلام کے لیے، بینائی چلی گئی، بیٹوں کو جدا نہیں کیا. اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ بہت نافرمان ہیں، بہت غلط کام کیا انہوں نے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یہ بھی ہمارا دین بتاتا ہے. ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو، وہ ہمارے ماتحت ہیں، غلطیاں کریں گے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے. میرا بیٹا تھا انس، 10 سال کا تھا. میں نے حضور کی خدمت میں دے دیا، یہ آپ کی خدمت کرے گا. حضور نے قبول کر لیا، اور انس حضور کی خدمت کرتا تھا، بہت خدمت کرتا تھا، لیکن بچہ تھا، غلطیاں بھی کرتا تھا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، غلطیاں بہت کیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا. کبھی نہیں کیا، کبھی ڈانٹا نہیں، مارنا تو دور کی بات ہے، کبھی ڈانٹا نہیں. پھر جو استاد ہوتا ہے، شاگرد ہوتے ہیں، یہ ہمارے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. ہاں تربیت کے لیے گنجائش ہے، اولاد کی تربیت کے لیے گنجائش بھی ہے، استاد کے لیے بھی گنجائش ہے تربیت کے لیے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے والد صاحب یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عید کے موقع پر مجھے جوتے دلوائے، اور جوتے باہر تھے تو میں رونے لگا، میرے جوتے باہر ہیں، میرے جوتے باہر ہیں، میری جوتے میرے جوتے. تو میرے والد صاحب کو بہت غصہ آیا، میں نے دلوائے ہیں عید کے لیے، میرے جوتے میرے جوتے. کہ وہی جوتے منگوائے، اس سے میری خود پٹائی کی. کہ اس دن کے بعد سے مجھے تو ایسی نفرت ہو گئی ان چیزوں سے، نئی چیزوں سے بہت نفرت ہو گئی. تربیت کے لیے آدمی کو گنجائش ہے، لیکن پھر بھی
نرمی، اخلاق، کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سخت لہجے میں اور اخلاق کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کی۔ فرمایا کہ جو نرمی سے محروم ہو گیا ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔ فرمایا نرمی آدمی کے اعمال کو ایسی زینت بخشتی ہے، ہاں، اور سختی آدمی کے اعمال کو ایسا خراب کر دیتی ہے، سختی جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، اور بدخلقی یہ آدمی کی عبادت کو ایسا ضائع کر دیتی ہے جیسے پانی نمک کے ڈلے کو پگھلا دیتا ہے، بدخلقی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مجلس سلیقے، طریقے، اعتدال کے ساتھ ہوتی تھی، کوئی بے اعتدالی نہیں، کوئی بے سلیقہ نہیں ہوتی تھی، ہر ایک کا اکرام کیا جاتا تھا۔ کوئی مجلس میں آئے، کوئی ہو، ہر ایک کے پر حضور پوری توجہ دیتے تھے اور ہر ایک کا اس کے حساب سے اکرام بھی کیا جاتا تھا۔ یہ ساری باتیں ہیں عمل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اور ساری امت کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔